رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج اس نے ہمیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کو عطا فرمایا۔ آج جو رات ہے اس کو دو بڑی اہمیتیں حاصل ہیں، بلکہ میں کہوں تو تین اہمیتیں حاصل ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج کی رات جہنم سے آزادی کے عشرے کی آخری رات ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دا موسٹ امپورٹنٹ عشرہ آف رمضان۔ رمضان کا سب سے امپورٹنٹ جو عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہے۔ وہ کیوں ہے وہ میں انشاءاللہ آج بیان میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلی تو آج رات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے، دوسری کہ آج رمضان کی پہلی آخری عشرے کی پہلی طاق رات بھی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو اس لیے بھی بڑی اہمیت کی رات ہے۔ تیسری 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی رات ہے۔ آپ کا یوم 21 رمضان کو منایا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ تین نسبتیں آج کی رات میں شامل ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ ہم سب کو یہ فکر بھی ہے، ہم یقیناً یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو، مگر کنفرم تو کسی کو نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں۔ مگر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا دن میں 1000 بار وہ درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ مرے گا نہیں جب تک اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام نہ دکھا دیا جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایکچولی یہ اچھی کام کرنے، اچھی بڑی نیکیاں کرنے کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں خوب نیکیاں کر لیں، عادی ہو جائیں درود پاک پڑھنے کے، تاکہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ عادت برقرار رہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ شارٹ درود پاک اگر آپ پڑھیں تو میرا خیال ہے 40-45 منٹس میں آپ کے 1000 بار درود پاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کو مزید خوبصورت کرنا ہے تو آپ کوئی ٹائم فکس کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ واک کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو واک کرتے ہیں تو اچھی بات ہے صحت کے لیے، اگر تو آپ واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں، تسبیح بھی ساتھ لے لیں، 40-45 منٹ کی واک بھی ہو جائے گی، آپ کے 1000 درود بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو فکس کریں اور درود پاک کو پابندی سے پڑھیں۔ آپ لٹرلی دنیا میں بھی اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے پرابلم سالو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آخرت کا خزانہ آپ کے لیے جمع ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ انشاءاللہ 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ ہماری یہ ترکیب رہے گی کہ رات 11:30 بجے کوشش کریں کہ آ جایا کریں۔ رات 11:30 بجے یہاں پر باجماعت صلاۃ التسبیح ادا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ 12 بجے بیان ہوگا،
اور 12:45 اور 1 کے درمیان ہم انشاءاللہ دعا کریں گے. 1 بجے ہم اپنی محفل اختتام کر دیا کریں گے. تو آن ٹائم آئیں گے تو آن ٹائم ہم 5 راتوں میں بہت کچھ انشاءاللہ حاصل کریں گے, اور ہر رات ایک الگ ٹاپک ہوگا, وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا. آج ہم 2 باتوں پر بڑی اہم باتیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے. یعنی آج کا بیان ہمارا 2 ٹاپکس پر مشتمل ہوگا. پہلا ٹاپک ہوگا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, لیلۃ القدر کو ہم فائنڈ کیسے کر سکتے ہیں, اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر ہم کیا کیا جو ہے برکتیں لوٹ سکتے ہیں. تو پہلا لیلۃ القدر کے حوالے سے ٹاپک ہوگا, اور سیکنڈ پارٹ جو بیان کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سبحان اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم, جو اسلامی تاریخ کی ہسٹوریکل پرسنالٹی ہیں اور جن کا مقام و مرتبہ کیا ہے, اور ان کو ہمیں ان کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے. تو کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر ان دونوں ٹاپکس کو ہم کور کریں. پہلے ہم بات کرتے ہیں لیلۃ القدر کی. کتنی سگنیفیکنٹ رات ہے, کتنی مبارک رات ہے, اور یہ کتنا بڑا ہم پر انعام ہے. اور سبحان اللہ آگے جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ رات جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اس امت کو عطا کی گئی ہے. یعنی نبی پاک کی رضا کے لیے, پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رات جو ہے ہم گناہگاروں کو عطا کی گئی ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. پہلے بخاری شریف کی حدیث سنیے گا, اس سے اندازہ ہوگا کہ واٹ از ایکچولی لیلۃ القدر. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا, یعنی نماز پڑھی, تو اس کے گزشتہ یعنی صغیرہ جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے. یعنی ایک رات اور اس کو ٹارگٹ کر لیں, اس میں عبادت کر لیں تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا, جب حدیث میں روایت میں پچھلے گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے نا, تو یہ یاد رہے یہ صغیرہ گناہ کی بات ہوتی ہے. کبیرہ گناہ یہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. تو ان راتوں میں توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. تو انشاءاللہ اگر ایک بھی رات 5 راتوں میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر ہوئی تو لیلۃ القدر کی توبہ ہو جائے گی, جو کہ ملٹی پلائی بائی 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی. اب آتے ہیں لیلۃ القدر ایکچولی کیا ہے. دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیے گا, قرآن مجید فرقان حمید یہ رب کا کلام ہے, اور اس میں کسی بھی بات کا ذکر آ جائے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی صرف ذکر ہو جائے نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے, تو ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے. قرآن پاک میں کس عورت کا نام آیا, تو ایک ہی عورت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا. قرآن پاک میں کون سے مہینے کا نام آیا, تو بھائی رمضان کا نام آیا. یعنی اس ذکر سے اس چیز کی اہمیت اور امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, کیونکہ قیامت تک تلاوت ہوگا, کروڑوں اربوں خربوں لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے, ریپیٹ کرتے رہیں گے, اور اس کا ذکر بار بار ہوتا رہے گا. تو کسی بات کا ذکر آ جائے, دس از ویری بگ تھنگ. بٹ لیلۃ القدر کا آپ مقام سمجھیں کہ ذکر نہیں آیا. قرآن پاک میں ایک پوری سورت لیلۃ القدر کے نام سے جاری کی گئی ہے, نازل کی گئی ہے, سورہ قدر جس کا نام ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف سورہ قدر, کہ اللہ کریم نے صرف ڈسکس نہیں کیا, صرف ذکر نہیں فرمایا, پوری ایک سورت اہتمام کے ساتھ نازل کی گئی ہے. اب ذرا اس سورت کو سمجھیے گا, سنا کئی بار ہے, مگر آج میں اس کا شان نزول, اس کا پس منظر جب بیان کروں گا تو آپ کو مزید ریئلائز ہوگا کہ یہ معاملہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں ارشاد ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس کا ترجمہ سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ فرماتے ہیں, ہم نے اسے شب قدر میں اتارا. کس کو اتارا؟ قرآن کو. ٹھیک ہے, اور تم نے کیا جانا, وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اس رات میں ہوتا کیا ہے, اس رات کی روٹین کیا ہے, قرآن وہ بھی بیان کر رہا ہے. سوچیے کتنی اہم رات ہے کہ پہلے یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس رات میں قرآن نازل کیا ہے. اب اس رات کی فیلنگز, اس رات میں ڈیوٹیز, اس رات میں سرکمٹینسز کیا ہوتے ہیں, قرآن وہ بھی ڈیفائن کر رہا ہے. فرمایا
تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، یعنی ان کے پاس ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ان کو آرڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس رات اترتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات آدھے ایک گھنٹے تک یہ برکت والی نہیں ہے، یہ فجر تک، صبح تک یہ سلامتی ہے، صبح چمکنے تک۔ اب تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفائن، اس کی تفسیر سمجھتے ہیں تاکہ اندازہ ہو۔ پہلے تو ایک بڑی اہم بات کہ قرآن کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، دا اسٹائل آف قرآن، کہ وین ایور قرآن پاک ٹرائی ٹو emphasize something، قرآن جب بھی کسی بات کو، اہمیت کو بیان کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات قرآن خود ہم سے سوال کرتا ہے۔ یعنی ایک لاجیکلی بات ہے کہ یا اللہ قرآن میں تو ہم سے فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ اللہ ہمیں کیسے پتا؟ تو نے نازل فرمائی، تو عطا فرما۔ تو یہ ایک سٹائل ہے قرآن کا کہ آپ کی توجہ چاہیے، ٹرائی ٹو امیجن سم تھنگ بگ از کمنگ، کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، تم سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا بھائی آپ کو پتا ہے یہ معاملہ کیا ہے، بندہ کہتا ہے آپ ہی بتا دو بھائی، پھر ہم بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا بھی ایک خوبصورت انداز ہے، اس کو ایک اور جگہ بھی قرآن نے اس طرح انداز اختیار فرمایا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، دل دہلانے والی، کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی؟ ہے قیامت کا ایک نام ہے قارعہ۔ پھر قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پھر پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ اس دن کیا ہوگا، لوگوں کے دل کیسے دہل رہے ہوں گے، پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا، نامہ اعمال لگایا جائے گا۔ یہ الگ ٹاپک ہے، کسی اور دن اس کو ڈسکس کریں گے سورہ قارعہ کو۔ لیٹس کم اگین ٹو سورہ قدر، سمجھیے گا بات کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کہتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہاں بڑا کمال کا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا اللہ 100 سال ہو جاتے، 90 سال ہو جاتے، کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا، یہ 1000 مہینے آج کے حساب سے کیلکولیشن تھوڑی سی آکورڈ سی ہے، الگ سی ہے، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا، کیونکہ قرآن کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، دیر از سم بگ تھنگ بیہائنڈ دیٹ۔ اب اس کے پیچھے علماء کرام نے شب قدر کے نزول، یعنی لیلۃ القدر کی جو یہ صورت ہے یعنی سورہ قدر، اس کے شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا۔ اچھا، اس واقعے کو سنانے سے پہلے ایک اور بات کلیریفائی کر دوں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو بتدریج آتا رہا، جبریل امین 40 سال کی عمر میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر آئے، پھر بتدریج گیپس کے ساتھ وحی آتی گئی، صورتیں نازل ہوتی گئیں، آیتیں نازل ہوتی گئیں، تو یہ ونس ان اے نائٹ کیسے نازل ہو گیا؟ تو علماء کرام نے اس کو بہت خوبصورتی ڈیفائن کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال کے عرصے میں، یاد رکھیے گا 23 ایئرز لگے جب تھوڑا تھوڑا وہ قرآن لے کر آتے تھے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پر وحی کی صورت میں وہ نازل ہوتا گیا، اور جیسے جیسے احکام آتے تھے میرے آقا صحابہ کو بتاتے تھے، کچھ صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور یہ قرآن کمپائل ہوتا گیا، اینڈ فار دا پیریڈ آف 23 ایئرز جا کر یہ قرآن کمپلیٹ ہوا۔ مگر اللہ کی جو بارگاہ لوح محفوظ جہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہاں سے یہ جو آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اچھا، اب آتے واٹ از دا لاجک بیہائنڈ 1000 months، 1000 مہینوں سے بہتر، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنایا، میں بہت ڈیٹیل میں ہے، میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا، اور وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے 1000 مہینوں تک روزے رکھے، اور 1000 مہینے رات کو اللہ کی عبادت کی،
اور روزے کے عالم میں وہ جہاد بھی کرتے رہے ہیں اور خوب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی، کوئی ان پر قابو ہی نہیں پا سکتا تھا، جو مقابلہ کرتا اس کو پچھاڑ دیتے۔ اب دشمنوں نے سوچا کیسے پکڑے ان کو، تو انہوں نے انہی کی زوجہ، ان کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دیا، وہ بے وفا نکلی۔ تو اس نے کیا کیا، اس زمانے میں بال بہت لمبے لمبے ہوتے تھے نا، ہماری شریعت میں مرد کو کاندھے سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے کی شریعتوں میں اجازت تھی۔ تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا کہ آپ کو ہاتھ پیر باندھ دیے زنجیروں سے، کہ میں رات کو باندھ دوں گی، صبح آپ آ کے لے جائیے گا، مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس عورت نے بے وفائی کی، آپ کو باندھ دیا، رسیوں سے زنجیروں سے باندھا۔ آپ جب صبح اٹھے تو آپ نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ تو آپ کی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی۔ تو کہا مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دنیا کی زنجیریں رسیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہاں میرے جو بال ہیں نا وہ میری کمزوری ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی کو اپنا راز بتا دیا، اس عورت نے، ظالمہ نے آپ کو آپ ہی کے بالوں سے باندھ دیا۔ اب صبح آپ اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے، کفار آپ کو لے گئے، بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو، مطلب یہ سمجھے کہ ہاتھ پیر کاٹ کر اور بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا۔ اور جب ان ظالموں نے شہید کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا کہ آسمانی بجلی گری، اور جتنے وہ ظالم کفار تھے، ان کی زوجہ تھی، وہ سب اس میں جل کر راکھ ہو گئے۔ ایکچولی دس از دا سمری آف دیٹ اسٹوری۔ اچھا، اب اس پورے واقعے میں ایک بات بڑی اہم ہے، میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا، ہمارے ذہن میں جو مائنڈ سیٹ میں بات آتی ہے نا کہ یار کیسے اللہ کے ولی تھے، کتنے عبادت گزار تھے، ہیں کیسے شہادت بھی مل گئی، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام غمگین ہو گئے یہ واقعہ سن کر۔ لک ایٹ دا بیوٹی آف دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام علیہم رضوان۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ پچھلی قوموں کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، 1000 مہینوں تک تو روزے رکھے انہوں نے، 1000 مہینوں کی رات کی عبادت کی، جہاد بھی کیا، شہید بھی ہو گئے۔ حضور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، ایوریج لائف ہی 60-70 سال ہے، اس میں جوانی اور بڑھاپا، بچپن اور بڑھاپا نکال دے تو بچتا ہی کچھ نہیں، تو اتنی عبادت تو ہم کر نہیں سکیں گے، یہ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں۔ اب آپ غور کریں صحابہ کرام نیکیوں کے حوالے سے کیسے کانشیس تھے کہ ان کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ سوال آیا کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ اے ہائے سبحان اللہ، قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے۔ سورہ قدر نازل ہوئی، جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو، اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ اسے حضرت شمعون کے اس 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھی نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں، یہ حضرت شمعون کے وہ 1000 مہینے ہیں جس میں 1000 مہینوں کے روزے ہیں، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں شہادت ہے۔ ہائے ہائے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر، جو آپ کے دل اقدس پر غم گزرا، آپ کی رضا کے لیے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرما دی گئی، تو سوچو یہ نبی پاک کا ایکچولی گفٹ ہے ہمارے لیے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کو جا من کو جا، آقا کا احسان ہے ہم پر کہ آپ غمزدہ ہو گئے اپنی امت کے لیے۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے کہی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں فرمایا کہ کون سے 1000 مہینے حضرت شمعون کے ان 1000 مہینوں کے برابر، equal to 1000 months، not خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ جانے کتنی بہتر ہے، اللہ کتنی عطا فرماتا ہے، بندے کے اخلاص پر ہے، بندے کی کیفیت پر ہے کہ وہ رات کیسے گزارتا ہے، اور نہ جانے 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ وہ ثواب کما لیتا ہے۔ ایک اور پتہ کیا مہربانی ہوئی، یہ نہیں فرمایا کہ جناب زندگی میں ایک رات عطا فرمائی، ایک بار زندگی میں ایسی رات ملے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہر سال، ایوری ایئر۔ اور پتہ اس پر اور ہم پر مہربانی کیا کر دی گئی، یہ بھی اعلان ہو سکتا تھا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہے تلاش کرو، پورا سال ڈھونڈنی پڑتی، پورا سال کانشیس ہونا پڑتا۔ اچھا، یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں تلاش کر لو، پورے رمضان میں کوئی رات ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کاش ان احسانات کو ہم یاد کریں تو خدا کی قسم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کریں, شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے ہمارے لیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر آن عبادت ہے نا, ان کے اوپر تو ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں. ہمارے لیے انہوں نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا پلان کیا. انہوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام once in his lifetime he did اعتکاف of whole month. پیارے آقا نے پورے مہینے کا بھی ایک بار اعتکاف کیا, اور وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا. آپ پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے, اور اس کے بعد دوسرے عشرے کے لیے بیٹھے, پھر خیمے سے باہر آئے اور فرمایا میں نے 2 عشرے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں, مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اب تم میں سے جو چاہے اعتکاف کر لے تاکہ یہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے. سبحان اللہ, کتنی نیرو سرچ ہو گئی. ناٹ ان ہول ایئر, not only in the month of Ramadan, not only the last ashra. ہمیں تو اسپیسیفائی کر دیا گیا 5 راتوں کے لیے کہ جناب 5 راتیں ہیں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. ان 5 میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ, کتنا ہمارے لیے مہربانی کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم کمزوروں سے 5 راتیں پراپر ادا نہیں ہوتی ہیں. اگر پورا مہینہ کہہ دیا جاتا تو پتہ نہیں لیلۃ القدر کیسے ملتی. اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے, واٹ از دا ایکچوئل ریزن آف اعتکاف. یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے نا, اعتکاف کا لغوی معنی, لفظی معنی ہی دھرنا دینا ہے. ہاں, یہ ادھر ادھر دھرنے دے رہے ہوتے ہیں نا, اصل یہ دھرنا ہے. اور یہ دھرنا کیا ہے کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. بندہ اللہ کے گھر میں آ کے 10 دن بیٹھ جاتا ہے اور اس کو کنفرم یہ ہوتا ہے کہ 10 دن میں کوئی تو رات لیلۃ القدر ہوگی نا, تو وہ رات میں انشاءاللہ عبادت میں گزار لوں گا, عشاء کی نماز بھی جماعت سے, فجر بھی جماعت سے, تو انشاءاللہ یہ برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں گی. تو اعتکاف کرنے والوں کو مبارک ہو, جو یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا ہے, بعد میں سنا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جو ایمان کی حالت میں اعتکاف کرے, ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اے اعتکاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, مگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ پکنک نہیں ہے, یہ آپ کا پرسنل بیڈ روم نہیں ہے. یہاں بڑے ادب سے رہنا ہے. شہنشاہ کے دربار میں آداب ہوتے ہیں. مسجد میں آنا بڑی برکت ہے, مگر یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں فضول باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب اعتکاف میں تو آ گئے, موبائل بھی ساتھ لائیں ہیں, وہی دوست بھی 4 ساتھ بیٹھے ہیں اور فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو یہ اور ڈینجرس ہو جائے گا. اللہ کرے کہ بیٹھے اعتکاف میں تو پھر بیٹھے ہیں, پھر واقعی کریم کے در پر بیٹھے, عبادتیں ہوں. جب بھی دعوت اسلامی والے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اعتکاف کا پورا شیڈیول بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اعتکاف کرنے دو نا بھائی اپنی اپنی عبادت. اب کون کتنی عبادت کرتا ہے ہمیں پتہ ہے, تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں اس کے بعد باتیں کرتے ہیں. شیڈول میں فائدہ یہ ہوتا ہے بیان, درس, نیکی کی دعوت, نماز کا پریکٹیکل, فرض علوم سیکھنے سکھانے کے ساتھ بیزی رہتا ہے آدمی. انفرادی عبادت بھی ہو, تلاوت بھی ہو, صلاۃ و تسبیح بھی ہو. تو اس طرح اعتکاف کو آپ پلیز پلان کیا کریں. اور اسی لیے الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں طاق راتوں میں اجتماعات کرتے ہیں. اور ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی پچھلے سالوں کے مطابق اس سال بھی ہر طاق رات کو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. اور اس طاق رات میں اب کرنا کیا ہے, اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور میں اگر رمضان کی لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو ارشاد فرمائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے, ذرا دہرا لیجئے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب اس پہ کچھ علماء نے بڑا پیارا اضافہ کیا, وہ بھی چاہیں تو پڑھ لیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اب پہلے جو سنت
دعا بتائی گئی ہے، حدیث کے الفاظ ہے، پہلے اس کا معنی سمجھ لیں. واٹ اے بیوٹیفل سپلیکیشن، اتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ پھر مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دا وے، یہ ہے نا فقیر کا بھی انداز ہوتا ہے، اللہ سخی کی خیر فرمائے، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، مجھے بھی تھوڑا دے دیں. تو یہ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں. ان 5 راتوں میں آپ کو اس وظیفے کا ورد کرنا ہے ود دا میننگز. ہمیشہ یاد رکھیں، عربی دعا جب بھی پڑھیں اس کے معنی دل میں ہونے چاہیے، تب آپ کی فیلنگ بنے گی، تب آپ کو لطف آئے گا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہا کریں. آج کی رات یہ آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ، اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اور دل میں کیا تمنا ہے؟ یا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے ساری غلطیاں معاف کر دے. بیوٹیفل، بہت اچھی بات ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ہم دل میں دشمنیاں لے کے بیٹھے ہیں، ہم تو پلان لگ کے بیٹھے ہیں، ابھی موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں اس کو. اپنے دل میں دشمنیاں، اپنے دل میں کدورتیں، اپنے دل میں بغض، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے. مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سارے بندوں کو معاف کریں اور پھر اللہ سے کہیں مولا میں تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر بیٹھا، تو کریم ہے نا، تو رحیم ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے. اس معافی مانگنے کا لطف ہی اور ہے، اس کی فیلنگ ہی اور ہے. آپ رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں، آپ دوستوں سے دور بیٹھے ہیں، آپ بھائی بہنوں سے لڑے بیٹھے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. خود تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. معاف کریں، درگزر کریں. یہ مہینہ معاف کرنے کا ہے. محبتیں پھیلائیں، دشمنیاں ختم کریں. اگر کوئی شرعی قباحت نہیں تو مل جائیں، چھوٹی موٹی باتیں اگنور کریں. ہو جاتا ہے انسان سے غلطی، نکل گیا اس کی زبان سے، کر لی اس نے کوئی مسٹیک، یار کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک غلطی پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو پلیز اپنے اندر یہ عادت بنائیں. للیلۃ القدر کی نبی پاک نے، میں تو کہتا ہوں نا اتنے مہربان ہیں میرے آقا، اتنے مہربان ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے میرے آقا کی. نبی پاک نے کتنی مطلب کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ میری امت کو کسی طرح میں للیلۃ القدر بتا دوں کون سی ہے. 5 طاق راتیں بھی بتا دیں، پھر اس کی نشانیاں بھی بیان کی. وہ رات معتدل ہوگی. یاد رکھیے جو بھی للیلۃ القدر کی رات ہوگی وہ نہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی نہ گرمی زیادہ ہوگی. وہ اس دن آسمان کلیئر ہوگا، زیادہ کلاؤڈی نہیں ہوگا. اس دن تارے نہیں مارے جائیں گے شیطان کو. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں، یہ ایکچولی شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، تو وہ نہیں نظر آئیں گے. فرمایا جس رات صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، مارننگ میں سورج بغیر کرنوں کے ہوتا ہے، آپ اپنی نیکڈ آئیز سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں، اور یہ بھی نصیب والوں کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں. لیکن کرنا ہم نے یہ ہے. میرا اب ایک لاسٹ مشورہ ہے، پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف موو آن کروں گا. ليلۃ القدر میں ہم جیسے گناہگاروں کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کیا پیکج ہونا چاہیے جس سے ہم ایٹ اینی کاسٹ ليلۃ القدر کی زیادہ برکتیں حاصل کر لیں. تو اس کے لیے 5-6 کام میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹارگٹ کر لیں، پلان کر لیں، ٹھیک ہے. یہ 5 میں سے ایک رات تو ليلۃ القدر ہے، آج بھی ہو سکتی ہے. تو 5-6 کام ہر رات کو کریں، ٹھیک ہے. جو کوئی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ان 5 راتوں میں بالخصوص، ویسے تو سارا رمضان پڑھنی ہے، مگر ان 5 راتوں میں آپ نے عشاء بھی جماعت سے پڑھنی ہے، فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے، اور ایک تو کام یہ ہو گیا. سیکنڈلی تراویح تو پوری پڑھنی ہے. سیکنڈلی آپ کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اب جیسے صلاۃ التسبیح ہو رہی ہے، یہ پڑھ لے تو سبحان اللہ. نہیں پڑھ سکتے صلاۃ التسبیح تو گھر میں میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی، تو وہ 12 نفل پڑھ لیں، 7-6 نفل پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا، اس رات کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، اللہ توفیق دے تو کوئی 1 آدھ پارا پڑھ لیں، جو جتنا پڑھ سکتا ہے تلاوت قرآن ضرور کریں، ٹھیک ہے. 4، اس رات کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کریں، کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کر دیں جس کی جتنی حیثیت. 5 لفافے بنا لیں. 5 راتیں ہیں نا، آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، 100 روپے کے 5 بنا لیں. اللہ نے زیادہ دیا ہے، 1000 کے بنا لیں، 10 ہزار کے بنا لیں. کسی بھی نیک کام میں ہیں، مسجد میں کسی غریب کو دے دیں. ان 5 راتوں، رات کب سے ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کے فجر تک، ٹھیک ہے. اس پیریڈ میں آپ نے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، آپ نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا. 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ پارٹ چیریٹی کریں. اور پھر
اگر والدین حیات ہیں سبحان اللہ تو ان کے ہاتھ چومیں، ان کی دعائیں لیں. اگر والدین چلے گئے ہیں تو پاسبل ہو تو کچھ دیر کے لیے 5 راتوں قبرستان چلے جائیں اور وہاں جا کے فاتحہ کر لیں. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ 5 کام، یہ 6 کام اور بھی کام آپ ذہن میں لائیں، ایڈ کر لیں. جو آپ کو بہتر لگتا ہے، ریل الخیرات شریف پڑھ لیں، آپ کو لگتا ہے تو بھائی درود پاک زیادہ پڑھ لیں، آپ سمجھتے ہیں تو آپ استغفار کی تسبیح بھی پڑھیں، کلمہ طیبہ کی بھی تسبیح پڑھیں. آپ کچھ پلان کریں، ٹارگٹ کریں. اب ہوگا کیا، سنیے گا. ان 5 راتوں میں جو میں نے کام کیے اور پلان کے ساتھ کیے، ان 5 میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر ہوگی وہ سارے کام 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائیں گے. ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے 100 روپے دینا، میرا 1000 روپے دینا، میرا 5000 روپے دینا، یہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. جو بھی طاقت ہوئی انشاءاللہ وہ 1000 مہینے. اچھا میں 1000 مہینے نہیں جیتا، مجھے پتا ہے اب میری زندگی میں 1000 مہینے تو نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے ہم میں سے آج کے بعد کون جیے گا؟ اچھا جیے گا تو کس صحت کے ساتھ جیے گا؟ 83 سال کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اٹ مینز میری پوری لائف کی عبادت ایک طرف اور وہ ایک رات کا کام ایک طرف. تو کتنا ٹارگٹ کرنا چاہیے مجھے، کتنا کانشیس ہونا چاہیے. ان راتوں میں لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں سحری پارٹی تو فلاں پارٹی. ارے چھوڑ دیں یار، ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے گھومنے کے لیے. پلیز فوکس آن دیز 5 نائٹس. اس پر فوکس کر لیں کہ یار پتہ. اچھا یہ بھی سوچنا ہوگا، کیا پتا یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں پھر تاخرات ملے گی نہیں، پھر آخری عشرہ ملے کہ نہیں. یعنی یہ تو اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے موقع دے دیا کہ اپنی بخشش کروا لو. ہم میں سے کئی لوگ تھے جو پچھلی رمضان میں تھے، نہیں ہے اس رمضان میں. ہمیں نہیں پتا ہم اگلے رمضان میں ہوں گے کہ نہیں. ارے مل گیا ہے موقع، چانس مل گیا تو اویل کرو نا. تو پلیز اب یہ وقت مسجد میں گزار لیں. میں مشورہ دیتا ہوں، نہ جائیں دوستوں میں، نہ جائیں ادھر ادھر. اجتماع ختم ہوتا ہے، ماشاءاللہ کئی جگہوں پر اجتماعات ہو رہے ہیں آج رات. آپ فیضان مدینہ دیکھیں، ماشاءاللہ دھوم پڑی ہوئی، ہزاروں لوگ. جگہ نہیں ہے فیضان مدینہ میں، 7-8 ہزار لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. وہاں سحری کی دعائیں ہوں گی. مدنی چینل کے ساتھ وقت گزاریں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں، کونا پکڑ لیں یار، تھوڑی تلاوت کریں، تھوڑے ذکر کریں. میں نے جیسے کہا نا، کچھ نہ کچھ پارٹ میں آپ کام کر لیں. بہت تھک جائیں سو جائیں، پھر اٹھیں، تہجد پڑھیں. 5 راتوں کو فوکس کر لیں کہ میں نے ان 5 راتوں میں. اچھا اب بدبخت اور بدقسمت کتنا ہوگا وہ شخص جو ان راتوں میں گناہ کرے. اس رات میں بھی گناہ کرنے والے گناہ کریں گے نا. موبائل فون کھولیں گے پتہ نہیں کیا دیکھیں گے، ہیں ٹی وی کھولیں گے پتہ نہیں کیا دیکھیں گے، دوستوں میں بیٹھیں گے تو ہماری کون سی دوستوں کی گیدرنگ غیبت سے بچ کر ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز آر ویری کروشل نائٹس. ہو سکتا ہے یہ گولڈن چانس ہے میرے اور آپ کے پاس، لائف ٹائم چانس ہے. نہیں پتا اگلے سال یہ عشرہ ملے گا کہ نہیں. تو ان 5 راتوں کو فوکس کریں. اگین اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ ان 5 راتوں کو ہم یہاں پر انشاءاللہ پروگرام کریں گے. میری بھی حاضری ہوگی. ڈیلی رات کو الگ ٹاپک ہوگا. 11:30 بجے ہو سکے تو ٹائملی آ جائیں. صلاۃ التسبیح یہاں پڑھیں تو ایک صلاۃ التسبیح اگر شب قدر میں ہو گئی تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. 12 بجے انشاءاللہ بیان ہوا کرے گا. ہم 1 بجے انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. مجھے یہ بھی امید ہے کوئی کہنا چاہے گا یار 1 بجے کیوں ختم کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک اور بیان ہر رات کو کرنا ہوگا. آپ چاہیں تو ہمیں سیکنڈ بیان میں بھی آپ جوائن کر سکیں گے، وہاں بھی انشاءاللہ ہوگا. آج انشاءاللہ یہاں سے فارغ ہو کے میں نے جانا ہے دھوراجی کالونی حبیبیہ مسجد میں، انشاءاللہ وہاں بیان ہوگا، وہاں دعا ہوگی اور سحری کا انتظام ہوگا. تو ہم تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ پوری نائٹ کا ایسا شیڈول رکھیں کہ اللہ قبول فرما لے اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں یہ وقت صرف ہو جائے. تو یہ میرا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سارے اسلامی بھائی جو مجھے یہاں سن رہے ہیں، جو آج ہمارا یہ پروگرام، اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اپنے گھر والوں کو بھی بتا کے آیا کریں. ہمارے یہ سارے بیان جو تاخرات کے بیان ہیں، اور جمعہ بھی الحمدللہ میں یہاں رمضان میں حاضر ہوتا ہوں. 2:15 بجے بیان ہوتا ہے، 3 بجے جمعہ ہوتا ہے. تو جمعے کے بیان بھی یہاں بھی آپ سن سکتے ہیں. اور گھر والوں کو آپ چاہیں تو یہ فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی عبدالحبیب اتاری کے نام سے جو چینلز یا پیجز ہیں اس پر لائیو جا رہا ہوتا ہے. تو آپ جن لوگوں کو دعوت دینا چاہیں، یہاں ابراڈ باہر ہیں، تو ان کو بتائیں کہ ہماری اس مسجد کے پروگرامز ان جگہوں پر لائیو ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ لائیو شامل ہو سکیں. ہوپ فلی ابھی کافی بڑی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ ہمارے ساتھ سن رہے ہوں گے. تو اللہ کرے کہ ہم سب ان راتوں کو فوکس کریں اور اس پر عمل کر سکیں. اب آتے ہیں ماشاءاللہ دوسرے ٹاپک کی طرف. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہستی ہے جن کا آج ذکر کرنا ہے. یقین کریں، جس کو کہتے ہیں نا، کچھ ہستیاں وہ ہیں جن کے اندر اتنی انرجی ہے کہ ان کا نام لے تو اندر انرجی آ جاتی ہے.
ہیں اللہ نے وہ مرتبہ، وہ مقام، وہ دبدبا، وہ جلال ہے، وہ شجاعت عطا فرمائی ہے. یعنی دنیا میں کچھ لوگوں کا نام ایگزامپل بن جاتا ہے. آپ جب بھی شجاعت کی بات کریں گے نا، بہادری کی بات کریں گے، تو دل سے ایک ہی نام آتا ہے. وہ کس کا نام آتا ہے؟ مولا علی کا نام آتا ہے، شیر خدا کا نام آتا ہے. پہلے نعرہ نہ لگا لیں، نعرہ حیدری. ہاں سبحان اللہ. اب ذرا اچھا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی. فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. اچھا، مولا علی شیر خدا کی زندگی کے بارے میں جب بھی بیان ہوتا ہے نا، تو آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، یقیناً نو ڈاؤٹ ہی از ون آف دا بیسٹ آن دیٹ پرٹیکولر ٹائپ. لیکن آپ کے اندر اور بھی بہت سارے کمالات تھے. یعنی ایک حدیث تو آپ سب نے بچپن سے سنی ہوگی، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. آقا فرماتے میں علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو ایسے نہیں فرمایا نبی پاک نے، علم کا وہ مقام تھا مولا علی کے پاس. یعنی نبی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے سولوشن دیا آپ نے. میں ایک دو واقعات بتاتا ہوں آپ کو اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قبیلہ قریش کی ایک عورت تھی، اس کے بعد دو شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ 100 دینار ہیں، یہ ہماری امانت ہے، ہم دونوں ٹریول پہ جا رہے ہیں. اچھا، 100 دینار کا مطلب 100 گولڈ کوئنز. آج کے دور میں بھی بڑی رقم ہے، اس زمانے میں بڑی رقم تھی. لیکن دیکھیں، ہم دونوں کے ہیں یہ، جب تک ہم دونوں نہ آئے نا، آپ نے دینا نہیں ہے، کسی ایک کو مت دیجیے گا. آج کل بینک میں ہوتا ہے نا ٹوئن سائن، جب تک دو کی سائن نہ ہو تو چیک کیش نہیں ہوتا ہے، ٹوئن اکاؤنٹ بنتا ہے نا. وہ ویسے اس زمانے میں انہوں نے سمجھ لو اس عورت کے پاس اکاؤنٹ کھلوا لیا تھا کہ جب تک ہم دونوں نہ آئے آپ نے دینا نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. دونوں دوست چلے گئے. ہوا یہ کہ 1 سال گزرنے کے بعد ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرا ساتھی تو فوت ہو گیا ہے اور اب وہ 100 دینار مجھے دے دیں. عورت نے کہا نہیں، تم نے تو شرط رکھی تھی، دونوں آئیں گے تو میں نے پیسے دینے. اب وہ کہتا ہے آپ ہی نے کہا تھا کسی اکیلے کو مت دینا. اب وہ کہتا ہے میں اکیلا اس لیے رہ گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اب تو آپ مجھے دے دیں. اس نے پڑوسیوں کو کہا اور لوگوں کو کہا، سب نے پریشر دیا کہ ٹھیک ہے، امانت تو انہی کی تھی نا، ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرا آیا، دے دیں. اس عورت نے رحم کیا اور اس کے 100 دینار اس بندے کو دے دیے. اب کیا ہوا، 1 سال کے بعد دوسرا شخص آ گیا، کہتے ہیں میری امانت دیں. کہا تمہارا تو انتقال ہو گیا تھا. کہا میرا تو کوئی انتقال نہیں ہوا. کہا تمہارا پارٹنر آیا، قسمیں کھاتا تھا کہ تم مر گئے، وہ تو تمہارے پیسے لے گیا. اس نے کلیم ڈال دیا کہ جناب آپ نے کیسے دے دی اس کو، ہماری تو بات ہوئی تھی کہ ہم دونوں لیں گے. وہ اس نے کیا کیا کہ وہ مقدمہ لے کے چلا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضرت یہ جو ہے وہ مسئلہ حل کریں. یہ عورت کہتی ہے میرے پیسے اس نے میرے پارٹنر کو دے دی، ہم نے تو شرط لگائی تھی کہ آپ جو ہے نا جب تک دونوں نہ آئے نہیں دینا ہے. وہ کہتی مجھے کیا پتا، اس کا دوست آیا کہہ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، یہ جھوٹ بول کے چلا گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ پورا مقدمہ اٹھا کر مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا. اچھا، صحابہ کرام کا آپس کا انٹریکشن بھی کمال تھا، اعتماد بھی کمال تھا. اب ہے کتنا کمال کا فیصلہ نا، کتنا کروشل ہے کہ اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا، اس کا سولوشن کلیم کس پر آئے گا، عورت پر آئے گا، پہلے والے پر آئے گا، دوسرا والا مارا گیا، اس کے پیسے تو چلے گئے ایک طرح سے. ہائے ہائے، مولا علی کا کمال دیکھیں. اب وہ کیس گیا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں. تو جب سارا معاملہ سنا نا تو مولا علی نے کہا تم نے یہ کہا تھا نا کہ جب تک دونوں نہ آئیں تو پیسے مت دینا. کہا جی ہم نے یہی کہا تھا. دیکھیں اس عورت نے دے دیا. تو مولا علی نے کہا ٹھیک ہے دونوں آ جائیں پیسے مل جائیں گے. بات آئی سمجھ، مسئلہ ہی حل کر دیا نا کہ ٹھیک ہے آپ دونوں آ جائیں، آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے. اب وہ دوسرے کو لے کر آئے گی تو دوسرے نے تو کھائے تھے پیسے، وہ لے کر آ نہیں سکتا اس کو، یا تو دونوں ملے ہوئے ہیں یا پہلے دوسرے کو ڈھونڈ کے لاؤ. ادھر فیصلے ہی مکا دیا مولا علی نے. فرمایا ٹھیک ہے یہ عورت پیسے دے گی تمہیں، اس صورت میں دے گی جو شرط لگائی تھی، ان دونوں کو تم دونوں آ جاؤ اور تمہارے پیسے لے جاؤ. اب وہ جب دوسرے کو پکڑ کے لائے گا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے کہ اس پیسے کا کدھر گئے جو پہلے لے کر گئے تھے. تو آپ کی فراست اور حکمت کا عالم یہ تھا کہ ود ان ون سینٹینس آپ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا کرتے. تو اللہ کریم نے ایسا مقام عطا فرمایا. آپ شیر خدا بھی ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، اور عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، اور علم والے بھی ہیں.
الغرض بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں، ہر ایک کمال و خوبی میں ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ کا تھوڑا سا بایوگرافی، بچے بھی بیٹھے ہیں، ینگسٹر بیٹھے ہیں، ان کی ڈیٹیل تھوڑی سمجھ لیں کہ آپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کنیت ابو الحسن ہے، اور ابو تراب بھی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، فرسٹ کزن ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت کی اور مدینے میں وفات پائی. یاد رہے کہ جب اسلام کا اناؤنس ہوا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 ایئرز کی ایج میں اپنی عمر مبارک میں اسلام کے لیے جب اعلان کیا، تو اب سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے، بڑی خوبصورت علماء نے تطبیق فرمائی، کیٹیگرائز کیا. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں، نوجوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. اچھا، مولا علی کی ایک اور میں آپ کو شان بتاؤں، تمام صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے. مولا علی کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ہے نا اسپیشلٹی. اب کبھی ذہن میں سوال بھی آیا ہوگا کہ یہ کیوں؟ تو سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے چہرہ انور کو وہ کرامت اور وہ بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سے ہوش سنبھالا، کیونکہ 4 5 6 ایئرز کی ایج میں ہی نبی پاک اپنے چچا سے ان کو مانگ لائے تھے، کیونکہ چچا کے پاس اور بھی بچے تھے. تو ہوتا نا کہ یہ بچہ میں اس کو ٹیک اوور کروں گا، تو آپ نے مولا علی کو لے لیا تھا. پیارے آقا کی گود میں بڑے ہوئے، ہوش سنبھالا تو پیارے آقا کو دیکھا، کبھی کسی غیر خدا کے آگے سر نہیں جھکایا، کبھی کفر کی کوئی ہوا ہی نہ لگی آپ کو. بچے ہی تھے، ابھی بڑے ہی نہ ہوئے تھے تو اسلام کا اعلان ہو گیا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. سب سے پہلے بچوں میں نماز پڑھنے والے بھی آپ ہی ہیں. تو فرام دا ڈے ون جو آپ کی پرورش ہوئی، جو آپ کا مقام تھا، جو آپ کی تربیت تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کہ اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ مقام اور وہ عزت عطا فرمائی کہ اس چہرے نے، اس پیشانی نے کسی غیر خدا کے آگے نہ سجدہ کیا، نہ کسی کی پوجا کی، نہ کسی طرف توجہ ہوئی. سبحان اللہ. اچھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اتنے بڑے بزرگ ہیں. اچھا، آپ کا صحابہ کرام میں کیا مقام تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے جب بھی مولا علی سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو ہمیشہ درست جواب پایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اہل مدینہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلے کرواتے تھے. سبحان اللہ. اور کمال کی بات یہ ہے، حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. آپ یہ اناؤنس فرماتے تھے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. یہ اعلان سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا تھا، اور حضرت مولا علی کے بارے میں کوئی اور نہیں کرتا تھا. سبحان اللہ. خود ایک بار کیا ہوا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بغیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاضی تھے، بہت بڑے جج تھے. آپ نے ہی قضا کی عدالتوں کی بنیاد رکھی، کہتے ہیں نا عمر کی عدالت ہے. لیکن حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں بعض اوقات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بغیر حضرت عمر کوئی فیصلہ نہیں فرماتے تھے. جب تک مولا علی حاضر نہ ہوتے، تشریف نہ لاتے، ان سے مشورہ نہ ہوتا، آپ فیصلہ نہ فرماتے. اور آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہم سب سے بڑے قاضی ہیں، ہم میں سب سے بڑے قاضی جو ہیں، جو جسٹس ہیں، وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک جگہ ارشاد فرمائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت میں سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب ہیں. تو اتنا بڑا مقام ہے. اب کچھ حدیثیں آئے ہائے، اب یہ ذرا سوچئے گا، امتی نبی کی تعریف کرے، یہ تو امتی کی ذمہ داری ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی شان بیان کرے. مگر مولا علی کا کمال دیکھیں کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی تعریف فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں
انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اتنا بڑا مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرماتے ہیں علی منی بمنزلتی رأسی من بدنی. آقا فرماتے علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسے میرے سر کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے. آئے ہائے. ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی شیر خدا آئے اور آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے سب صحابہ کرام کے ساتھ اخوت کا رشتہ بنا دیا، سب کو بھائی بنا دیا، حضور میرا تو بھائی کسی کو نہیں بنایا ہیں. جب مکے سے مدینے گئے تھے صحابہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ساتھ ایک رشتہ بنایا کہ تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ کر کہتے ہیں حضور آپ نے سب کے رشتے سلیکٹ کر لیے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی تم میرے بھائی ہو. یہ مقام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے. تو بہرحال اتنی حدیثیں ہیں کہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. آقا فرماتے ومن ابغض علی، جو علی سے دشمنی کرے فقط ابغضنی، اس نے مجھ سے دشمنی کی. ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے دشمنی کی. تو مولا علی کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے. مولا علی سے پیار یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک فرماتے اس کا مضمون ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے. یعنی کمال کی ہستی ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح ساتھ دیا، چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ حضر ہو. اور سبحان اللہ شجاعت کا عالم یہ تھا. خیبر کے واقعے کو کون بھول سکتا ہے؟ مولا علی کا ذکر ہو اور فاتح خیبر کی بات نہ ہو. خیبر کا معرکہ ہے ایک قلعے کے اندر. الحمدللہ میں نے وہ قلعہ جا کر دیکھا ہے، ہم نے مدنی چینل پر اس کو ریکارڈ بھی کیا. آپ چاہیں تو یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ قلعہ ہے نا، فورٹ جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر تھا. بہت زیادہ کوشش کرتے تھے مسلمانوں سے ڈسکور کرنے کی، اس کو حملہ کرنے کی. اوپر سے تیر برساتے تھے، مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی. ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو فرمایا صبح میں ایک ایسا جھنڈا، یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے. اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے. صحابہ ساری رات بے چین رہے، یہ پرچم صبح کس کو ملے گا، یہ جھنڈا کس کو ملے گا، یہ مقام کسے ملے گا. صبح ہوئی تو نبی پاک فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ بتایا کہ حضور ان کی تو آنکھوں میں آشوب چشم جس کو کہتے ہیں آنکھوں کی بیماری تھی. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا علی کو بلاؤ. اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. یہ کیسا آئنٹمنٹ تھا، یہ کیسی دوائی تھی. مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں. اس کے بعد نبی پاک نے پرچم عطا فرمایا اور سبحان اللہ فاتح خیبر نے وہ کامیابی حاصل کی. اس شجاعت کے ساتھ لڑے. اللہ اکبر. میں نے کہا نا میں نے خیبر کا قلعہ جا کے دیکھا ہے، روایت پڑھنا اور ہے، آئی وٹنس ہونا اور ہے. مولا علی گئے، جب لڑائی ہو رہی تھی تو ہاتھ میں اس زمانے میں ایک ڈھال ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی. آپ تلوار چلاتے تھے اور کوئی اٹیک کرے تو ڈیفنس کے لیے وہ ڈھال ہوا کرتی تھی. مولا علی کی وہ ڈھال گر گئی، اب صرف ہاتھ میں تلوار ہے. نتھنگ ٹو ڈیفینس ہمسیلف. کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو خیبر کے دروازے کا ایک پورا پٹ جس کو کہیں، کواڑ جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا وہ دروازہ تھا. مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور اس کو اکھاڑ لیا اور ساری جنگ اس کے ساتھ لڑتے رہے. اور سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم اس ایک دروازے کے پیس کو 40 بندے مل کر اٹھانا چاہتے تو اٹھا نہیں پا رہے تھے. تو مولا علی کو اللہ نے ایسی شجاعت عطا فرمائی. اور آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم تلوار، ذوالفقار تلوار بھی آپ کے پاس ہوتی تھی. اور اس سبحان اللہ جنگ کے اندر تو کس طرح آپ لڑے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کسی اور نے بھی کیا خوب کہا، علی حیدر تیری شوکت تیری سولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ. اور جب آپ لڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں، آپ جہاد کر رہے تھے تو سبحان اللہ غیب سے یہ آواز آتی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. ہے علی مشکل کشا،
ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. یہ کیسا گھرانہ ہے. مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ ڈبل پنجتن میں ہیں. ہاں پنجتن کی دو ڈیفینیشن علماء بیان کرتے ہیں. یقیناً ایک پنجتن تو وہی ہے جو مولا علی ہیں, ہمارے آقا ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر امام حسن ہیں, امام حسین ہیں, اور بی بی فاطمہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. یہ تو گھر والے ہیں, ٹھیک ہے, اور در والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور مولا علی اور میرے آقا. علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے 5 وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام بہت بڑا ہے, اور سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے, ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے, لیکن سبحان اللہ مولا علی کی شان دیکھیں, ان دونوں لسٹوں میں مولا علی نظر آتے ہیں. اب گھر والے بھی ہیں, اب در والے بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک کے ساتھی کیسے ہیں؟ تو سبحان اللہ, آج ان کا یوم ہے. اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ان کی سیرت میں سخاوت بھی ہے, ان کی سیرت میں علم بھی ہے, ان کی سیرت میں نبی پاک کی اطاعت بھی ہے. یہ 3-4 چیزیں آج ہم نیت کریں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں, ہم بھی علم دین سیکھیں. ہم بزرگوں سے پیار تو کرتے ہیں مگر نالج کی طرف اسٹیپ فارورڈ نہیں کرتے. دیکھیں کتنا علم تھا ان کے پاس, مجھے میرے اور آپ کے پاس کتنا علم ہے. علم دین سیکھیں, علم سے دور نہ رہیں, اور پھر سبحان اللہ جو اطاعت مصطفیٰ ہے, جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرنے کا آپ کا انداز تھا. آپ کو ابو تراب کا لقب کیسے ملا؟ آخری بات, عشق والی بات. ایک بار مولا علی کے گھر پر, اچھا یہ بات اور مقام دیکھیں, اس گھرانے کا مقام دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیلی روٹین تھی, ڈیلی, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے اپنی صاحبزادی کی, کیونکہ گھر تو زمانے میں قریب قریب ہوتے تھے, تو پیارے آقا روز تشریف لے جاتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ بھی نبی پاک کا انداز تھا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو بیٹیوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, پیار کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی ہمیں اس گھرانے سے سیکھنے کو ملتا ہے. مگر ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے, تو مولا علی گھر میں نہیں تھے. تو فرمایا علی کہاں ہیں؟ کہا حضور وہ باہر ہیں. آپ باہر گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے, اور جسم پر کرتا وغیرہ نہیں تھا, تو جسم پہ مٹی لگ گئی. کہا اے علی اٹھو. تو جب مولا علی اٹھے نا تو آپ کے جسم پر مٹی تھی, تو فرمایا کم یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ جاؤ. ابو تراب, تراب کہتے ہیں مٹی کو, اور ابو تراب یعنی تراب والا ہے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ جب سے نبی پاک کی زبان سے ابو تراب سنا ہے نا, مجھے اپنے باقی سارے ناموں سے اچھا یہی نام لگتا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. لقب خاک تراب کو کہتے ہیں نا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو ہے درے کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. تو کیا بات ہے. آج 2 ٹاپکس کو ہم نے کور کیا. انشاءاللہ 23ویں شب کو ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک ہوگا جنت کی 2 چابیاں. وہ کون سی 2 چابیاں ہیں جس کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے. تو ٹائملی تشریف لائیے گا. اللہ کریم آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرمائے, ہم سب کو آج کی رات کی برکت عطا فرمائے. ان 5 طاق راتوں کو خوب اچھے طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور.
اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ مبارک رات ہے، اللہ ہم گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، جن کے روزے قبول کیے، جن کی تراویاں قبول کیں، جن کے صدقے قبول کیے، ان کا واسطہ ہماری بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، تو بھی ناراض نہ ہونا، تیرے حبیب بھی کبھی ہم سے ناراض نہ ہو، سدا راضی رہنا مالک۔ گناہگار ہیں مگر بندے تیرے ہیں مولا، تجھے اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم ان کے امتی ہیں مولا۔ اے اللہ گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، مگر معافی مانگنے آئے ہیں، اے اللہ معافی مانگنے آئے ہیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آج کی رات ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ ہمارے اللہ اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم یہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ گناہ کتنے کر بیٹھے ہیں، کتنے انبار لگا دیے ہیں گناہ کے۔ یہ اقرار ہے، مگر ایک آسرا ہے، ایک یقین ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح تیری رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری رحمت تو بہت بڑی ہے اے اللہ، اگر تو نے آج ہمیں بخش دیا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، نہ تیری جنت میں جگہ کم پڑے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ہمیں نہ بخشا تو ناراض ہو گیا، ہم مارے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں مرے، اللہ پکڑے جانے سے بچا لے، ہمیں حساب کتاب میں مت ڈالیو مولا، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں محشر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی کا اشرا ہے، آج کی رات ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ اے کریم، اے اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازی رکھیو مولا، ہمیں ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہمارا دل عبادت میں لگا دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، پہلے بھی کئی بار نیت کی ہے، رمضان جاتا ہے ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بس اس بار اپنے در کے چوکھٹ سے لگائی رکھیو مالک، 5 وقت کا نمازی بنا دے، درود پاک پڑھنے والا بنا دے، تلاوت کرنے والا بنا دے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ پہلے ہی بڑے گناہ کر لیے مولا، اب گناہ نہیں کرنا چاہتے مولا، کرم کر۔ اب پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ تیری عبادت میں گزروا دے، اے اللہ تیری رضا والے کاموں میں گزروا دے۔ اے اللہ اب گناہ کی طرف نہ لوٹے مولا، ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل کر دے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے، ہمیں نیکیوں میں لطف آنے لگ جائے، گناہ سے گھن آنے لگ جائے۔ اے اللہ ہمیں مخلص بھی بنا دے، ہمیں ریاکاری سے بھی بچا لے، اے اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچا لے، ہمیں بناوٹ سے بچا لے، اے اللہ تیرے پسند کے بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، تیری اور تیرے حبیب کی محبت دل میں ڈال دے۔ اے کریم مانگنے کی رات ہے، دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تیرے بندے بندیاں دعا میں شامل ہوں گے، کوئی بیمار دعا میں شامل ہے، کوئی گھر پہ بیمار چھوڑ آیا ہے۔ اے شفا دینے والے تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے،
اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے اللہ تجھ سے نہ کہے تو کس سے کہے مولا، تھک گئے دنیا والوں کے دھکے کھا کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے قدرت رکھنے والے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، ہماری بے قراری کو قرار میں بدل دے، ہماری بے چینی کو چین میں بدل دے، اے رات کے بعد صبح کا اجالا پھیلانے والے ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح میں بدل دے، بیماری کی رات کو صحت کی صبح میں بدل دے، مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، اسی سال حج کی سعادت بھی عطا فرما، اے اللہ اے کریم ہم سب کے روزی روزگار میں رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، اے اللہ مانگنے کی رات ہے، ہم تیرے دربار میں ملتجی ہیں مولا، ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے آج تیری مدد کی حاجت ہے، ہم بے بس ہو گئے مولا، اے اللہ وہ بیچارے وہ بندے تجھے پکار رہے ہیں، وہ بچے وہ بچیاں وہ بیوائیں وہ یتیم، اے اللہ روز بمباری ہوتی ہے، نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے، اے کریم مبارک رات ہے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، ہمیں قبلہ اول واپس نصیب فرما، اے اللہ بیت المقدس میں جا کر نمازیں پڑھنا نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، پاکستان کے مسلمانوں پر غیب سے مدد فرما، اے کریم مولا ہمارے وطن عزیز کو خوشحالی عطا فرما، اے پروردگار جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تک بیٹھے رہیں گے۔